قرآن مجید کے بالکل درمیان میں صورت آتی ہے سورہ کہف۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے جو طریقے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی ایک حصار کے اندر آ جائے اور فتنے آدمی کے اوپر اثر انداز نہ ہو، تو اس صورت کا یہ مقصد ہے۔ اس لیے جو آدمی ہر جمعے والے دن اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس صورت کی پڑھنے کی وجہ سے اس جمعے سے لے کر اور اگلے جمعے تک کے لیے اس آدمی کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں، اور اس نور کے اندر وہ آدمی چلتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف، جو لوگ غار کے اندر جا کے چھپے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کا ذکر فرمایا۔ اور ایک واقعہ اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کا بیان فرمایا۔ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، اور وہ اس کی وجہ سے اترانے لگا اور اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے اس کو سمجھایا۔ اور تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ یہ 4 واقعات اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو ہمیشہ بچانے کی محنت اور کوشش کرتے رہنا۔ ایمان کو بچانے کا سب سے اہم ذریعہ اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا۔ اب وہ لوگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن ان کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، کافر تھا، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہمیں کفر کی طرف لے جائے گا اور ہمیں مجبور کرے گا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار کے اندر جا کے چھپ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس فکر کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو معجزانہ طور پر 300 سال تک سلائی رکھا، اور 309 سال تک وہ سوئے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ جاگ آئی، اور اس کے بعد پھر وہ بازار کے اندر گئے اور جا کے وہ کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کو اس لیے ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرا واقعہ کہ ابنا اور دنیا کے اندر آدمی کے پاس مال و دولت آ جائے تو یہ مال و دولت کا کئی دفعہ آ جانا وہ آدمی کے لیے فتنہ کا باعث بن جاتا ہے، تو اس لیے اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت اہم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد کرنا یہ بڑی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ آپ نے میرا اگر کوئی کام آپ کو غلط بھی لگ رہا ہو تو پھر بھی آپ نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے پیغمبر ہیں، وہ جلالی پیغمبر ہیں۔ اب جب ان کو نظر آیا کہ یار ایک بچے کو تو انہوں نے بلا وجہ مار دیا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اور اس کے اوپر اعتراض کر دیا۔ پھر جناب وہ کشتی انہوں نے توڑ دی تو اس کے اوپر اعتراض کیا، لیکن آپ نے غریب لوگوں کی کشتی کو توڑ دی۔ اور اس کے بعد پھر وہ جا کے ایک بستی تھی، وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بس بڑی سخت بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ بستی والے کھانے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو وہاں پہ ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ تو آپ پوچھا جی کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، آپ یہاں پہ وہ دیوار بنا رہے ہیں۔ تب یہ اعتراض کیا، تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا جی کہ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو مطلب یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا اپنے بڑوں سے، اور اپنے بڑوں کے اوپر پورا اعتماد رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے کسی فعل کے اوپر اعتراض نہ ہو۔ اور چوتھا واقعہ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا بیان فرمایا ہے، سکندر کا بیان فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ کہ حکومتی لیول تک آدمی کا پہنچنا، اور حکومت کے اندر ہونا، اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھنا، اور وہاں پہ جا کے پھر عوام کی فکر کرنا کہ عوام کو فائدہ حاصل ہو، اور عوام کے اوپر کوئی آدمی ظلم نہ کرے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اگر جو آدمی حکومت کے اندر ہو اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے، تو اس آدمی کو اللہ رب العزت 70 عابدوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حکومتی لیول کے اندر پہنچنا اور وہاں پہ جا کے عوام کی خدمت کی سوچ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اس لیے ان 4 واقعات سے ہمیں یہ اہم سبق ملتے ہیں۔ ان اسباق کے اوپر اپنی زندگی کو لے کے آنا،
اور عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے لیے علم کو بنیاد بنانا، علم اپنا ٹھیک رکھنا، اور دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنا اور اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ تمام اہم چیزیں ہیں۔